أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سورة النور، رکوع نمبر 3. یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. یوم تشہد علیہم السنتہم وأیدیہم وأرجلہم بما كانوا يعملون. یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم. واقعہ افق بیان ہو رہا تھا. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا، جو نبی کریم کی پیاری زوجہ ہیں اور تمام مومنوں کی امی جان ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، مت پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، اس کے پیچھے مت چلو. یہ حکم اس سے پہلے بھی قرآن کریم میں گزرا ہے اور آئندہ پھر آئے گا. لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو. وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور جو پیروی کرتا ہے شیطان کے قدموں کی، اس کے پیچھے چلتا ہے، اس کی اتباع کرتا ہے، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، بے شک وہ حکم دیتا ہے شیطان بے حیائی کا، والمنکر اور برائی کا. ولولا فضل اللہ علیکم، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، نہ پاک ہوتا تم میں سے کوئی ایک کبھی بھی. کچھ تو ایسے تھے جو اس بہتان میں شریک ہو گئے، زیادہ تر منافقین، اور کچھ مخلص مومن بھی اپنی سادہ طبیعت کی وجہ سے اس میں شریک ہو گئے، تو کچھ بالکل نہیں شریک ہوئے،
تو فرمایا جو بچ گئے ہیں، جو اس بہتان میں شریک نہیں ہوئے، ان کا کوئی کمال نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر فضل کیا ہے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ پاک کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ما زکا منکم من احد ابدا، نہ پاک ہوتا تم میں سے کوئی کبھی بھی، جو پاک رہے، جو بچ گئے، ان پر اللہ کا فضل ہے۔ اور یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، نیکی کی توفیق دیتا ہے تو اللہ پاک، اگر گناہ سے بچنے کی توفیق ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ جو اس بہتان میں شریک ہو گئے ان کو بھی زیادہ ملامت نہ کرو، بلکہ ان کی اصلاح کی کوشش کرو، اصلاح کی۔ زیادہ ملامت کرنے سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان پھر ڈھیٹ ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے چلو میں برہنہ ہی ہو گیا ہوں، وہ مزید پھر برائی میں آگے بڑھتا ہے۔ تو اس لیے زیادہ مذمت نہ کرو بلکہ اصلاح کی کوشش کرو۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اور لیکن اللہ تعالیٰ ہی پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، اللہ پاک ہی جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ پاک سب کچھ جاننے والا، خوب سننے والا ہے۔ اسی طرح سورۃ القصص میں ہے، آیت نمبر 56 میں، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام، آپ نہیں ہدایت دے سکتے جس کو آپ چاہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت والوں کو۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول میں حدیث مبارک ہے، صحیح بخاری شریف میں حدیث نمبر 4750۔ واقعہ اس طرح ہے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک آدمی کی کفالت کرتے تھے جن کا نام حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے بھانجے تھے حضرت مصطح، یا خالہ زاد بھائی تھے۔ یہ غریب آدمی تھے، مسکین تھے، تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کا وظیفہ مقرر کر رکھا تھا اور خدمت کرتے تھے۔ جب یہ طوفان اٹھا بہتان کا اور افق کا، تو یہ حضرت مصطح بھی اس میں شریک ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کو بڑا ہی صدمہ پہنچا۔ دیکھو، نہ اس نے قرابت داری کا خیال کیا ہے، نہ اسلام کا خیال کیا ہے، نہ ہماری کو خدمت کا ہی پاس کیا ہے، قسم کھا لی اللہ کی قسم اس کا جو وظیفہ ہے میں بند کر دوں گا، وظیفہ بند کر دوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ سوال کیا، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے؟ وظیفہ بند کیا تو اللہ پاک نے یہ سوال کر دیا، تم یہ نہیں چاہتے کہ رب کائنات تمہیں معاف کرے؟
جب یہ چاہتے ہو تو تم اللہ کے بندوں کو معاف کرو۔ ٹھیک ہے، اس مستہ نے تو کام غلط کیا ہے، لیکن مقام جو صدیقیت کا ہے وہ بہت بلند ہے۔ جو صدیقیت کا مقام ہے وہ تقاضا کرتا ہے کہ ٹھیک ہے، ایک شخص کی بیٹی پر دوسرے نے بہتان لگایا ہے، تو جو بیٹی کا باپ ہے اس کا مقام اتنا بلند ہے کہ اس کا وظیفہ بند نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ سوال کیا، کیا تم چاہتے نہیں کہ رب العالمین تمہیں معاف کرے، تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً عرض کرنے لگے، بلا یا ربنا انا نحب ان یغفر اللہ لنا، کیوں نہیں اے اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں معاف کرے۔ فوراً توبہ کی اور پہلے قسم کھائی تھی، قسم ہے اللہ کی میں اس کا وظیفہ بند کر دوں گا۔ اپنی قسم کو توڑا، قسم کا کفارہ دے دیا، قسم کا کفارہ دے دیا اور جو وظیفہ تھا وہ بحال کر دیا۔ ولا یعتل، اور نہ قسم کھائیں، اولو الفضل، فضل والے، منکم، تم میں سے، وسعت، اور فراخی والے، قسم نہ کھائیں، ان یؤتوا اولی القربا، کہ وہ دیں قرابت والوں کو، والمساکین، اور مسکینوں کو، والمہاجرین فی سبیل اللہ، اور ان لوگوں کو جو اللہ کے راستہ میں ہجرت کرنے والے ہیں۔ اب حضرت مصطح رضی اللہ عنہ آپ میں یہ تینوں صفتیں پائی جاتی تھیں جو یہاں بیان ہوئی ہیں۔ اولو القربا، قرابت والے، ایک صفت ہے، اور دوسری والمساکین، یہ دوسری صفت ہے، اور تیسری والمہاجرین فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں ہجرت کرنے والے۔ تو حضرت مصطح رضی اللہ عنہ جناب ابو بکر صدیق کے قرابت والے بھی ہیں اور مسکین بھی ہیں اور مہاجر بھی ہیں۔ تینوں صفتیں جو جہاں بیان ہوئی ہیں آپ میں موجود ہیں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ درگزر کریں اور معاف کریں، معاف کر دیں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے؟ یہ سوال کیا تو اس کا فوراً جواب دیا، بلا یا ربنا، کیوں نہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارا رب ہمیں معاف کرے۔ تو جب یہ چاہتے ہو کہ رب کائنات مجھے معاف کرے تو تم اللہ کے بندوں کو معاف کرو، اور معافی کا آغاز اولو القربہ سے کرو۔ اپنے گھر میں اپنا بھائی ہے، بہن ہے، ماں باپ ہے، بیٹی بیٹا ہے، قریبی عزیز ہیں، وہاں سے معافی کا آغاز کریں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ اب حدیث پاک میں ہے، پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا فرمان ہے، من حلف علی یمین فرعی غیرہا خیرا منہا فلیکفر عن یمینہ ولیفعل، جو آدمی قسم کھا لے، قسم کھا لے، قسم کھانے کے بعد دیکھتا ہے، غور کرتا ہے، فرعی غیرہا خیرا منہا، کہ جو دوسرا کام ہے جس کے نہ کرنے کی قسم کھائی ہے وہ بہتر ہے، اب کیا کرے، اپنی قسم کو توڑ دے، فلیکفر عن یمینہ، اپنی قسم توڑ دے۔ کسی نے قسم کھا لی ہے کہ میں فلاں سے حسن سلوک نہیں کروں گا، اب قسم توڑ دے، قسم کا کفارہ ادا کرے، قسم کا کفارہ ادا کرے، غلام آزاد کرے، یا 3 روزے رکھ لے، یا 10 مساکین کو کھانا کھلا دے، لباس پہنا دے، قسم کا کفارہ ادا کرے۔ اور ولیفعل، جو کار خیر ہے، نیکی کا کام ہے، جس کے بارے میں قسم کھائی ہے نہیں کروں گا، وہ کرنا شروع کر دے۔ جامع ترمذی ابواب النذور والایمان، باب ما جاء فی کفارۃ قبل الحنث، حدیث نمبر 1530۔
تو عزیز بھائیوں، جب قسم کھا لیں کہ فلان نیکی کا کام ہے نہیں کروں گا، وہ قسم توڑ دے، اس کا کفارہ ادا کرے اور وہ نیکی کا کام کرے۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، بے شک وہ لوگ جو بہتان لگاتے ہیں المحصنات پاک دامن عورتوں پر، الغافلات بولی بالی سادہ۔ عزیز بھائیوں، یہ غافلات کے لفظ پر توجہ فرما لو، یہ بڑی صفت ہے۔ ایک عورت بھولی بالی ہے، سادہ طبیعت ہے، یہ اس عورت کی اچھا ہونے کی دلیل ہے، غافلات۔ یہی بات حضرت بریرہ نے فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ کہ ام المومنین اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ بالکل سادہ طبیعت ہے، اتنی سادہ طبیعت ہے کہ آٹا پڑا ہوتا ہے بکری آ کے کھا جاتی ہے، اس قدر سادگی ہے۔ تو غافلات یہ ایک عورت کے اچھا ہونے کی نشانی ہے کہ طبع میں سادگی ہے، اور جو شعری چلاکی ہے اس کا ذکر نہیں ہے یہاں غافلات المومنات ایمان والی سادہ طبیعت کی یہ عورت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کی پیاری بیوی ہیں اور حضرت عائشہ کی سوکن ہیں، تو حضرت زینب نے بھی یہی کہا کہ عائشہ ٹھیک ہے، ہمارا ان سے رشتہ ایسا ہے، لیکن حاشا وکلا ما عالم علیہ الا خیرا، میں خیر کے علاوہ عائشہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ تو اماں جی عائشہ فرماتی رضی اللہ عنہ کہ ازواج مطہرات میں امہات المومنین میں میرے پائے کی جو خاتون تھی وہ حضرت زینب تھی رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ایمان کی برکت سے اس افق سے محفوظ فرما لیا۔ انہوں نے اس کے بارے میں جو کلمہ بھی کہا خیر کا کہا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنت کیے گئے دنیا میں اور آخرت میں۔ اب جو بہتان لگانے والے ہیں یا تو مسلمان ہیں یا وہ بے دین ہیں۔ اگر مسلمان ہیں تو وہ اپنے اوپر جو حد ہے بہتان کی اس کو نافذ کرا لیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار بن جائیں گے، سزا مل گئی۔ تو یہ جو لعنوا فی الدنیا والآخرہ اس سے خارج ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار ہو گئے۔ اور اگر بہتان لگانے والے بے دین ہیں، اسلام سے پہلے ہی دور ہیں، تو لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کسی بھی نیک عورت پر بہتان لگا دینا یا مرد پر، حکم ایک ہی ہے لیکن بیان سارا عورتوں کا ہے، اس لیے کہ یہ اکثر واقعہ پیش آ جاتا ہے۔ تو اگر وہ عام عورت ہے تو اس کے متعلق بھی یہی حکم ہے کہ بہتان لگانے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے، لیکن اگر وہ اپنی زبان کھولتا ہے ازواج مطہرات کے بارے میں، ان کے بارے میں تو خاص یہ آیت نازل ہوئی ہے، وہ تو بلولہ لعنت کا حقدار ہے، کیونکہ آیت کا شان نزول ہی ان کے متعلق ہے۔ لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ حدیث پاک ہے صحیح بخاری شریف میں حدیث نمبر 6857، فرمایا اللہ کے پیارے حبیب نے اجتنبوا السبع الموبقات، 7 گناہ ایسے ہیں ہلاک کرنے والے جو انسان کا بیڑا ہی غرق کر دیتے ہیں، ہلاک کر دیتے ہیں۔ 7 گناہ، اجتنبوا، بچ جاؤ، السبع الموبقات، ایسے گناہ جو 7 ہیں ہلاک کرنے والے۔ قالوا یا رسول اللہ وما ہن، اے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام وہ 7 گناہ کون سے ہیں ہلاک کرنے والے؟ فرمایا
الشرک باللہ، سب سے زیادہ تباہی تو شرک میں ہے۔ دوسرا فرمایا والسحر، اور جادو کرنا کرانا، اس سے بھی انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ تیسرا وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، ناجائز کسی انسان کو قتل کر دینا، اللہ تعالیٰ نے جس کے قتل کو حرام کیا ہے، قتل کرنا کسی کو ناجائز، اس سے بھی انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا، سود کا لین دین کرنا۔ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، اور یتیم کا مال کھانا۔ اب آپ حیران ہوں گے نا کہ مذہب کے نام پر لوگ یتیم کا مال کھا جاتے ہیں، مذہب کے نام پر فلاں رسم کرو، فلاں کرو، دنیا کے نام پر تو لوگ کھاتے ہی ہیں۔ یتیم کی کوئی اچھی دکان ہے، اچھی زمین ہے، اس پہ قبضہ کر لیا، مذہب کے نام پر یتیم کا مال کھایا جاتا ہے۔ اکل مال الیتیم والتولی یوم الزحف، اور میدان جہاد سے بھاگ جانا، فرار ہو جانا۔ حدیث پاک میں ہے لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے ملاقات کی تمنا نہ کرو، سوال نہ کرو، دعا نہ کرو کہ اے اللہ جنگ ہو جائے۔ ہاں فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاثْبُتُوا، جب دشمن سے مقابلہ ہو جائے پھر ثابت قدم رہو، استقامت اختیار کرو، پھر پیچھے ہٹنا گناہ ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، میدان جہاد سے بھاگ جانا کبیرہ گناہ ہے۔ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، اور بہتان لگانا ایسی عورتوں پر جو پاک دامن ہیں، ایمان والی ہیں، الغافلات۔ اس حدیث پاک میں الغافلات کا لفظ ہے جو قرآن پاک کی اس آیت کریمہ میں ہے۔ تو قرآن کریم میں اور احادیث میں یہ لفظ آتا ہے الغافلات، بولی والی، سادہ طبیعت کی، یہ عورت اللہ پاک کو پسند ہے۔ الغافلات، قرآن میں بھی حدیث میں بھی زیادہ چلاکیاں کرنے والی عورتیں وہ الغافلات نہیں ہوتی، سادہ طبیعت کی۔ تو یہ 7 گناہ ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں: شرک، جادو، ناجائز قتل، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، میدان جہاد سے بھاگ جانا، اور ایمان والی پاک دامن عورتوں پر بہتان لگا دینا۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، اس دن گواہی دیں گے علیہم، جب تشہد کے بعد علی آئے نا تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی کے خلاف گواہی دینا، کسی کی مخالفت میں گواہی دیں گے ان کے خلاف۔ السنتہم، ان کی زبانیں، وایدیہم، اور ان کے ہاتھ، وارجلہم، اور ان کے پاؤں، بما کانوا یعملون، اس کی شہادت جو وہ کرتے تھے۔ زبان دنیا میں بھی اللہ کے حکم سے بولتی ہے اور قیامت کے دن بھی، لیکن عزیز بھائیوں یہ چھوٹا سا ایک فرق ہے۔ دنیا میں زبان بولتی ہے انسان کی مرضی سے، آخرت کے دن انسان کی مرضی نہیں، اللہ کی مرضی سے زبان بولے گی اور سچی سچی گواہی دے گی۔ انسان کے اپنے ہی خلاف اگر کسی کو گالی دی ہے، کسی پر بہتان لگایا ہے، کسی کے خلاف بولا ہے، تو زبان بول بول کے گواہی دے گی اللہ پاک کی مرضی سے کہ یا اللہ یہ مجھے استعمال کرتا رہا ہے تیرے حکموں کے خلاف۔ ایدیہم، ہاتھ بھی بولیں گے اور پاؤں بھی بولیں گے۔ ان 3 اعضاء کا نام کیوں آیا ہے؟ باقی سارے اعضاء بھی بولیں گے، گواہی دیں گے۔ ان کا نام اس لیے آیا ہے کہ زیادہ انسان کے معاملات ان 3 سے ہوتے ہیں، زبان سے، ہاتھ سے اور پاؤں سے۔ اور یہ جو واقعہ افق کا تھا اس میں بھی زیادہ ان کا ہی دخل تھا۔ کنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فضاحکا فقال حل تدرون مما اضحکو۔ حدیث پاک ہے صحیح مسلم شریف میں، ایک مرتبہ اس طرح صحابہ کرام تشریف فرما ہیں، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں، اچانک آپ نے مسکرانا شروع کر دیا۔ صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے نبی آپ کس وجہ سے مسکرائے ہیں؟ فرمایا من مخاطبۃ العبد ربہ، قیامت کے دن اللہ پاک کی اور بندے کی جو گفتگو ہے وہ مجھے یاد آئی ہے، اس کو یاد کر کے میں ہنسا ہوں۔ وہ گفتگو کیا ہوگی کہ قیامت کے دن بندہ کہے گا لا اجیز علی نفسی الا شاہد منی، یا اللہ میں کسی گواہی کو نہیں مانتا، اپنے خلاف کسی گواہی کو نہیں مانتا، ہاں اگر میرا اپنا جسم بولے، میرا وجود بولے اور میرے خلاف گواہی دے اس کو میں تسلیم کروں گا، اس کے علاوہ کسی گواہی کو، یہ جو نامہ اعمال ہے، یہ جو کرامن کاتبین کا لکھا ہوا ہے، یا کوئی گواہی میں نہیں مانتا۔ اللہ احکم الحاکمین پھر اس وقت کیا فرمائیں گے؟ فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ فَيُقَالُ لِأَرْكَانِهِ انْتِقِي قَالَ فَتَنْتِقُ بِأَعْمَالِهِ۔ اللہ اکبر۔ پھر انسان کے اپنے اعضاء بولیں گے، زبان بولے گی، آنکھیں بولیں گی، کان بولیں گے، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، اور اللہ پاک رب کائنات جس اللہ پاک نے زبان کو قوت گویائی عطا فرمائی ہے، زبان کیا ہے؟ ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اسی طرح ہاتھ، پاؤں، اللہ پاک ان میں قوت گویائی پیدا فرما دے گا اور یہ بولیں گے، اور اس وقت انسان کہے گا بودن لکنہ مسحقا فان کنہ کنت انازلو، تمہارے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، میں تمہاری طرف سے تو لڑ رہا تھا رب کائنات سے، تم نے خود ہی بولنا شروع کر دی ہے۔ تو پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس گفتگو کو یاد فرما کے آپ نے ہنسنا، مسکرانا شروع کر دیا۔ صحیح مسلم شریف کتاب الزہد حدیث نمبر 2969۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن اللہ تعالیٰ انہیں ان کا صحیح بدلہ پورا پورا دے گا، دین بدلہ، جزا، الحق۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور جان لیں گے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے، المبین ظاہر کرنے والا ہے، چھپے راز ظاہر فرما دے گا۔ المبین اللہ پاک کی ایک صفت ہے، ستیر، پردے ڈالتا ہے، میرے گناہ آپ نہیں جانتے، آپ کے گناہ میں نہیں جانتا، ستیر ہے، قیامت کے دن المبین کھول کھول کے واضح کر دے گا ہر ایک کے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، الخبیثات گندی عورتیں، للخبیثین گندے مردوں کے لیے، والخبیثون اور گندے مرد، للخبیثات گندی عورتوں کے لیے، والطیبات پاک عورتیں، للطیبین پاک مردوں کے لیے، والطیبون اور پاک مرد، للطیبات پاک عورتوں کے لیے، اولئک مبرؤون مما یقولون، وہ بری ہیں، وہ بالکل بے گناہ ہیں اس بات سے جو وہ کہتے ہیں۔ ازواج مطہرات ام المومنین اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، مبرؤون مما یقولون، وہ بری ہیں، پاک ہیں اس بات سے جو وہ کہتے ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور رزق بھی ہے، باعزت روزی ہے۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع صدورنا ونور قلوبنا، اے رب العالمین
ہم سب کو اپنی پاک کتاب پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔